والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کا بیان ہے۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، جو سب سے پہلے جو سبقت کرنے والے نیکی کے کانوں میں، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر وہ لوگ، اور پھر جن لوگوں نے ان کی اتباع کی۔ کن لوگوں کی؟ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور جو نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ تو اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مہاجرین تھے یا انصار تھے، اور کون؟ مہاجرین اور انصار میں بھی سبقت کرنے والے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ تو پھر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ ہم اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں گے۔ وہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، یا مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، اور پھر ان میں نیکی میں سبقت کرنے والے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ کن کی؟ جو ایمان میں اول تھے، ایمان لانے والوں میں، نیکی میں سبقت کرنے والے تھے سب سے پہلے، وہ مہاجرین تھے یا انصار تھے۔ تو مہاجرین اور انصار میں سے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں تیار کی گئی ہیں، اور ایسی جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی لیے وہ جنتیں لکھ دی گئی ہیں جن کے نیچے دریا بہہ رہی ہیں، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو امام جوزی حنبلی وہ فرماتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری، سعید بن مسیب اور ابن سیرین اور قتادہ وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، دونوں قبلوں کی طرف۔ کہ جن لوگوں کا اس آیت کے اندر ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی بیت اللہ شریف اور بیت المقدس شریف۔ تو یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسی ہیں۔ اور شعبی نے کہا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں انہوں نے کہا، اب دوسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت رضوان کی تھی، جو بیعت رضوان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور یہ بیعت حدیبیہ کے مقام کے اوپر جو بیعت کی گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ مگر انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان والے ہیں۔ اور ایک قول آگے یہ ہے، محمد بن کعب القرظی
انہوں نے کہا کہ ان سے مراد نبی، انہوں نے کہا کہ بے شمار قول ہیں، کسی نے کہا کہ یہ وہ ان صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ ان والے صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، کسی نے کہا بیعت حدیبیہ والے، کسی نے کہا جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی، تمام تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد تمام صحابہ اصحاب رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو سبقت حاصل ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ بھلے وہ لکھتے ہیں محمد بن کعب القرظی کہ وہ نیکوکار ہوں یا خطا کار ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ بھلے وہ نیکوکار ہوں، وہ نیک ہوں یا خطا کار ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ تمام صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت حاصل ہوئی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی جو ان سے وہ لکھتی ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کا جو اصل مصداق ہے، جو صحیح مصداق ہے، وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی نصرت، آپ کی مدد کرنے میں سب سے سابق اور سب سے اول ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ جس نے حضور کے لیے ہجرت، اور حضور تو وہ فرماتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یعنی ہر وقت حاضر رہتے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور ہر مقام اور ہر جگہ میں حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام ہے یہ دوسرے صحابہ کرام سے بہت زیادہ بلند ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا۔ آپ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ حضرت علی بن ابی طالب جو ہیں، اگرچہ وہ مہاجرین اولین میں سے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، کون؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مہاجرین اولین میں سے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی کہ حضرت علی بھی مہاجرین اولین میں سے ہیں، پہلے سبقت کرنے والے، حضور پر ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے وہ بھی ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی حضور کی ہجرت کے بعد ہجرت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی مہمات ہی کو انجام دینے کے لیے مکہ میں رہے، حضور ہی کی جو مہمات تھیں، جو معاملات تھے، جو کام تھے، انہی کے حکم کے اوپر انہی کاموں کو سر انجام دینے کے لیے حضرت علی جو ہیں وہ مکہ میں رہے، لیکن ہجرت میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں سبقت کرنے کا جو شرف ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور آپ کی نصرت میں سب سے سابق اور سب سے اول وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور ہر مقام اور ہر جگہ میں امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو اس لیے یہ مرتبہ اور یہ مقام یہ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی مہاجرین اولین میں سے ہی ہیں، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی، بعد میں ہجرت کی ہے، بھلے وہ حضور کے حکم کے اوپر ہی ان مہمات کو سر انجام دینے کے لیے حضور کے حکم کے اوپر ہی رکے ہوئے تھے، لیکن ہجرت میں سبقت کرنے کا، کیونکہ یہاں سبقت کرنے والوں کا ذکر ہوا ہے جون سے ہجرت کے اندر، مہاجرین کے اندر، تو وہ فرماتے ہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول کی نصرت میں بھی سبقت کا شرف، کہ ہر قدم اور ہر مقام اور ہر جگہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے مدد فرمائی اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کسی جگہ کے اوپر بھی۔ تو وہ فرماتے ہیں نصرت میں بھی سبقت کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ تو اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر اسی بات کا ذکر ہے کہ اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی
یعنی سبقت، نیکی میں سبقت کرنے والے، اور پھر نہ صرف سبقت کرنے والے بلکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جو سبقت کرنے والے ہیں نیکی کے اندر اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، بات ذکر ان کا ہو رہا ہے۔ تو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ آپ فرماتے ہیں امام بغوی کی اس بات میں اختلاف ہے کہ حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ فرماتے ہیں اس پر تو اتفاق ہے کہ آپ پر سب سے پہلے حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام لائیں۔ تو خیر آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ سب سے پہلے جو ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، اور یہ حضرت جابر کا قول ہے۔ اور امام ابن اسحاق نے کہا کہ حضرت علی 10 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ جب وہ اسلام لے کر آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 10 سال۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت ختیجہ کے بعد جو سب سے پہلے اسلام لائے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، حضرت صدیق اکبر ہیں، اور یہ بھی بعض صحابہ کا قول ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام لے کر آئے۔ اس میں بھی بعض صحابہ کرام کے اقوال ہیں۔ اسی طرح بعض نے کچھ اقوال کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے، عورتوں میں آسان الفاظ میں مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے، عورتوں میں بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام لائیں، اور بچوں کے اندر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مگر اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، پہلے یہ ایمان لائے، پہلے وہ ایمان لائے، پھر مگر بعض نے کہا کہ نہیں، اس کی اس طریقے سے جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں بی بی ختیجۃ الکبریٰ، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں کے اندر جو ان سے وہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو امام ابن اسحاق نے کہا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اسلام لائے تو انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موٹیویٹ کرتے تھے کہ حضور کی غلامی میں داخل ہوں، حضور کی غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق قریش میں عمدہ نسب کے تھے اور نرم مزاج تھے، اور پھر تاجر تھے اور بڑے ہی خوش اخلاق تھے حضرت ابو بکر صدیق جون سی ہیں، اور یہ چیزیں ان کی بڑی مشہور تھیں کہ وہ ایک عمدہ نسب کے اور نرم مزاج اور تاجر بھی اور خوش اخلاق بھی تھے۔ تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے حسن معاملہ کو جانتے تھے جون سی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جس شخص پر اعتماد ہوتا وہ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ لہٰذا حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق یہ دیکھتے تھے کہ اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ پکے اور سچے مومن اور مسلمان اور حضور کے غلام ہیں، تو پھر ان کو حضور کے پاس لے آتے تھے۔ یعنی وہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں لوگوں کا اضافہ فرماتے تھے، حضور کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور نماز پڑھ لی، ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو یہ وہ 8 شخص ہیں، یہ والے جون سے ہیں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ وغیرہ وغیرہ، جن کو جو اتنے اجل اور اکابر صحابہ جو حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ کے اوپر اسلام لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر داخل ہوئے جون سی ہیں۔ تو انہوں نے اسلام کی طرف، یہ
اب وہ فرماتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی، اور پھر ان کی بعد لوگ پے در پے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور انصار میں سے بھی سبقت کرنے والے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ، تو اب اس طرح وہ بھی تھے، انصار میں سے بھی تھے لوگ جو حضور کے اوپر ایمان لاتے تھے، تو وہ لوگ بھی پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے اوپر ایمان لایا، حضور کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا، اور اس نے آپ کی حیات ظاہری میں، آپ کی زندگی مبارک میں آپ کی صحبت اختیار کی، اور آپ کو دیکھا یا آپ کی گفتگو کو سنا یا آپ کے ساتھ سفر یا حضر کی کسی مجلس میں رہا، خواہ وہ صحبت ایک سیکنڈ کی کیوں نہ ہو، اور وہ شخص ایمان کی حالت میں ہی مر گیا، حتیٰ کہ حالت ایمان میں اس کو موت آئی، وہ شخص صحابی ہے۔ وہ شخص صحابی ہے۔ کون شخص؟ جو شخص اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ پر ایمان لایا، اور آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کو دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، یا سفر میں یا حضر میں یا کسی بھی مجلس میں وہ حضور کے ساتھ رہا، خواہ یہ صحبت ایک لحظہ، ایک سیکنڈ، ایک لمحے کی ہو، اور وہ شخص ایمان پر ہی تا دم مرگ قائم رہا، مرتے وقت تک وہ ایمان پر قائم رہا، حتیٰ کہ اسی حالت میں، حالت ایمان میں اس کو موت آئی، بھلے اس کو ایک سیکنڈ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا مجلس نصیب ہوئی، وہ شخص صحابی ہے۔ وہ شخص صحابی ہے۔ تو ان میں سے مہاجرین، اب مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، اور انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینے میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو پناہ دی۔ یعنی مہاجرین وہ ہے جو مکہ سے حضور کے ساتھ یا حضور سے پہلے یا حضور کے بعد مدینہ طیبہ گئے، اور انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر ان لوگوں کو پناہ دی اور جگہ دی جون سی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو۔ حضور نے فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے تو وہ ان کے دیے ہوئے ایک مد یا ایک نصف یا ایک کلو گرام یا نصف کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، یعنی تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی اگر خیرات کر دے تو ان کی آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ ایک مٹھ اگر یہ جو بھی خیرات کر دیں تو تمہارا ایک پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنے والا میرے صحابی کے ایک مٹھ جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صحابی کہتے ہی اس کو ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور کی زندگی میں بھلے ایک لحظہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے حضور کی مجلس سفر میں یا حضر میں، یا اس نے حضور کی گفتگو سنی جون سی ہے، یا حضور کی صحبت اس نے اختیار کی آپ کی حیات ظاہری میں، بھلے وہ ایک لمحے کی ہو، اور تا دم مرگ وہ اسی حالت میں قائم رہا اور حالت ایمان پر ہی اس کو، یہ وہ شخص ہے جو صحابی رسول ہے۔ اس کو صحابی رسول کہا جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرے کسی صحابی کو جون سا ہے برا نہ کہو، تم لوگ اس پہاڑ، احد پہاڑ کی مانند بھی اگر سونا خیرات کر دو ان کی، تو اتنی سی کوئی چیز خیرات کر دینا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے گھروں کے سامنے ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کیونکہ مسجد نبوی حجرہ مبارک کے سامنے ازواج مبارکہ کے بھی جون سی ہیں وہ حجرے تھے۔ تو ہم فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم میں ایک جماعت انصار کی تھی، ایک جماعت مہاجرین کی تھی، اور ایک جماعت بنو ہاشم کی تھی۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، 3 جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بنو ہاشم میں سے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ تو ہم میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے زیادہ قریب کون ہیں۔ یہ ان لوگوں کی محبت یا انداز تھا کہ وہ لوگ ایسی گفتگو کرتے تھے، ہر وقت بس حضور کا ذکر ہوتا رہے، یہ دیکھنا کہ ہم میں سے کون حضور کے قریب ہے، کون حضور سے دور ہے، خود سے اس کا موازنہ کرنا
اس کو کمپیریٹیولی اس کو دیکھنا کہ ہم کتنے لیول کے اوپر آتے ہیں، تو ہم میں یہ بحث شروع ہوئی کہ اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون زیادہ قریب ہے، کون آپ کو زیادہ محبوب ہے۔ یعنی صحابہ کرام حضور کے غلام یہ بھی دیکھتے تھے کہ کون حضور کے زیادہ محبوب ہے، حضور کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہمارا انصار کا گروہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا، انصار بولے، اور ہم نے آپ کی اتباع کی، اور ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا اور آپ کے دشمنوں سے لڑے، تو ہم اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر مہاجرین نے کہا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم نے ہجرت کی، مہاجرین نے کہا، اور ہم نے اپنے خاندان کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، مال دولت کو چھوڑا، اور جن معرکوں میں تم حاضر رہے ان میں تو ہم بھی حاضر تھے۔ تو ہم اور لوگوں کی بنسبت اللہ کے رسول کے نزدیک زیادہ قریب ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے زیادہ محبوب ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہیں۔ اور پھر اب بنو ہاشم بولے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے خاندان میں سے ہیں، اور جن مواقع پر تم حاضر تھے ان میں تو ہم بھی حاضر تھے، تو ہم اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو گروہ اب انصار بولے، انہوں نے اپنی بات دہرائی، انہوں نے کہا ہم یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہاری بات کون مسترد کر سکتا ہے؟ پھر ہمارے برادر مہاجرین نے اپنی بات دہرائی، آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا، ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے؟ پھر بنو ہاشم بولے کہ ہم نے تو یہ بات کہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ان کی بات کو کون مسترد کر سکتا ہے؟ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم نے بھی صحیح کہا، تم نے بھی صحیح کہا، تم نے بھی اور تم بھی میرے قریب ہو، تم بھی میرے محبوب ہو، تم بھی میرے قریب ہو، تم بھی میرے محبوب ہو، تم بھی میرے قریب ہو، تم بھی میرے محبوب۔ حضور تم نے جو دلائل دیے وہ بھی صحیح ہیں، تم نے جو دلائل دیے وہ بھی، تم نے جو مہاجرین نے کہا وہ بھی صحیح ہے، جو انصار نے کہا وہ بھی، جو بنو ہاشم نے کہا وہ بھی صحیح ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ نہ کروں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ پر یا رسول اللہ، کیا صحابہ کرام کا انداز تھا، کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں، آپ پر تو ہمارے ماں بھی قربان اور آپ پر ہمارا باپ بھی قربان، ہمارے ماں باپ پر سے قربان ہو یا رسول۔ آپ نے فرمایا انصار کے گروہ میں صرف تمہارا بھائی ہوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہم بازی لے گئے، اور اے مہاجرین تو میں صرف تم میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہم بازی لے گئے، ہم جیت گئے۔ اور رہے بنو ہاشم تو تم مجھ سے ہو اور تم میری طرف ہو، تو ہم سب کھڑے ہو گئے اور ہم سب راضی تھے، اور ہم اللہ کے رسول کی تحسین یعنی تعریف کرتے تھے، اللہ کے رسول کی جون سی ہے۔ تو حافظ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں جب صحابہ کرام کے ایسے درجات، ایسے مقامات جو اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور احادیث میں بیان کر دیے، تو حافظ ابن کثیر دمشقی وہ لکھتی ہیں کہ اب ان لوگوں پر افسوس ہے جو صحابہ کرام سے بغض رکھتی ہیں اور ان کو برا کہتی ہیں، خاص طور پر اس صحابی کو جو سید الصحابہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد امت میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے برتر ہیں اور خلیفہ اعظم ہیں، یعنی حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ رافضی جو ہیں وہ افضل الصحابہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے بغض رکھتے ہیں، رافضی جون سی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کو برا کہتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ ان پاک ہستیوں کو برا کہیں گے اور جن کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کا قرآن پر پھر ایمان کیسا رہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر ان کا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان صحابہ کرام کو برا کہیں گے جن کو قرآن کہہ رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو پھر ان کا قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو برا کہنے والے جن سے ان کا قرآن کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، ان کا قرآن کے اوپر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور رہی اہل سنت تو وہ ان سے راضی ہے، وہ ان سے راضی ہیں، اور جن سے اللہ راضی ہے وہ اس کو برا کہتے ہیں، اور جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہتا ہے، جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہتے ہیں، ان کو وہ برا سمجھتی ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں اہل سنت، وہ ان سے راضی ہیں جن سے اللہ راضی ہے،
اور اس کو برا کہتے ہیں جس کو اللہ اور اس کا رسول برا کہتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے کہ جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی وہ بھی ان سے راضی، اور جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض وہ بھی ان سے ناراض جو ان سے اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ متبع بسنت ہیں، وہ مبتدا نہیں ہے کہ وہ کام جو دین میں نیا نکالا گیا ہو، اور وہ اللہ کے لشکر ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو جس کو جنت اور اللہ کی رضا چاہیے، اب اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ جس کو جنت چاہیے اور اللہ کی رضا چاہیے وہ مہاجرین، انصار اور صحابہ کی نیکی میں اتباع کرے، اور ان کے تعریف اور ان کے محاسن بیان کرے، ان کی تعریف بیان کرے۔ کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ قرآن کی آیت کو غور سے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے ترجمے کو دیکھیں تو اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور جن سے مہاجرین اور انصار صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور جن سے اللہ راضی ہے انہیں اس کی کیا پرواہ ہوگی کہ کوئی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ پہلی بات تو یہی ان کا مرتبہ اور مقام ہے، جن سے اللہ راضی ہے ان کو کیا ضرورت کوئی اور راضی ہے یا نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال اس آیت پاک میں اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، جنہوں نے مہاجرین ہجرت کرنے والے، انصار جو وہاں پہلے سے مدینہ منورہ میں موجود تھے، یہ سبقت کرنے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، ان میں بھی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور پھر جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ جو صحابہ کرام سے راضی ہو گئے، جو صحابہ کرام کے ادب اور احترام اور کو جانتے ہیں، اور ان کے فضائل اور محاسن جو ان سے وہ بیان کرتے ہیں جو ان سے۔ بہرحال اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر ان پاک ہستیوں مہاجرین کا ذکر ہے، انصار کا ذکر ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی کی دعوت اس وقت قبول کی جب اس دعوت کو قبول کرنا مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دعوت دینا تھا۔ انہوں نے اس وقت اللہ کے رسول کی دعوت اس وقت قبول کی جس وقت اس وقت قبول کرنا ہزاروں مصیبتوں اور تکلیفوں کو گلے سے لگانے کے مترادف تھا کہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس وقت اسلام کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا جب اسلام کس حالت میں تھا، وہ کسی سے بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کو فروغ دینے اور مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے یہ وہ لوگ تھے مہاجرین اولین جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنے خونی رشتے چھوڑے، اپنے سر کٹائے، اپنی جانیں قربان کی۔ تو قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص اور ان پاک باز بندوں پر راضی ہو گیا، اور ان کے بندوں نے جب دیکھا کہ ان کے رب کریم نے ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرما دیا، ان کی قربانیاں قبول کر لیں، تو پھر وہ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی ابدی نعمتیں لکھ دیں اور ان کو اس مرتبے اور مقام سے سرفراز فرمایا، بلکہ جنت کی ابدی نعمتیں، بلکہ قیامت تک جو بھی خلوص اور دیانت کے ساتھ ان کی بھی پیروی کرے گا وہ بھی انہی نعمتوں کا مستحق ہوگا، یہی نعمتیں اس کے بھی شامل حال ہوں گی۔ تو سوچنے کی بات یہ، جن کی تعریف وہ خود کرے، جن کے ایمان کا وہ خود گواہ ہو، جن کے جنت میں جانے کی خوشخبری وہ خود سنائے، ایسے پاک لوگوں کی شان میں جو لوگ گندی بکواس کرتے ہیں وہ شیطان کے کتنے بڑے دھوکے کے اندر مبتلا ہیں۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمائی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے نیکی میں سبقت کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وعد لہم جنات تجری تحتها الانہار
خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔